بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز۔ آج کا ہمارا موضوع ایسی خواتین کے لیے ہے جو ماہواری حیض کی زیادتی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہارمونز کے مسائل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بعض دفعہ پیریڈ رک جاتے ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے خواتین ہمیشہ ہی بے چین رہتی ہیں، اور انہی مسائل سے پریشان خواتین بے شمار ادویات کا بے دریغ استعمال کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بلیڈنگ تو جاری ہو جاتی ہے، لیکن پھر حیض کی زیادتی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور بلیڈنگ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور خواتین پھر حیض کی زیادتی کو روکنے کے لیے ادویات کا سہارا لیتی ہیں، جس سے اپنا پیسہ اور وقت اور بعض دفعہ اپنی صحت بھی گنوا بیٹھتی ہیں۔ اور اگر بلیڈنگ نہیں رک رہی تو اس بات کو عام نہ سمجھیں، کیونکہ بعض دفعہ نہ رکنے کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خون کی کمی، جسمانی کمزوری تو عام سی بات ہے۔ کبھی کبھی گرم اور تیز چیزوں کے استعمال سے صفرائی رطوبات زیادہ ہو کر خون کو رقیق کر دیتی ہیں، اور محافظ رگوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کی حفاظت ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتی، اور حیض کے مزید مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان مسائل میں بدن کمزور، نبض تیزی سے چلتی ہے۔ ایسی صورت میں گرم اشیاء جیسے گوشت، سرخ مرچ، گرم مسالے وغیرہ کا زیادہ استعمال، دھوپ میں زیادہ بیٹھنے اور گرم دودھ اور گرم چائے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں اس انمول موتی کی طرف جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ آپ بھی اس سے مستفید ہوں۔ ہمیں ان ہستیوں سے نہ صرف صحت کے راز ملے ہیں بلکہ آخرت کے خزانے بھی۔ حضرت امام محمد تقی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، جس خاتون کا خون ماہواری بند نہ ہوتا ہو اسے ستو پلائیں۔ آپ کے فرمان سے کوئی ستو خاص تو مراد نہیں۔ اس ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ کیونکہ آپ کے اس فرمان کے مطابق جس خاتون کا خون ماہواری نہ رک رہی ہو اس کو ستو پلائیں، تو اس مسئلے میں جو کا ستو بہت زیادہ فائدہ مند اور ان جیسے مسائل کا حل بھی ہے۔ ستو کی افادیت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پسندیدہ غذائیں تھیں ان میں ایک غذائیت سے بھرپور غذا ستو بھی تھی۔ اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے، یقیناً آپ اس بات سے تو واقف ہی ہوں گے کہ ستو جوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو پنسار کی دکان یا بازار سے بآسانی مل بھی جائے گا۔ اس کو اچھی طرح صاف کر لیں اور بھون لیں، اور بھوننے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں یا اچھی طرح پیس لیں۔ پیسنے کے بعد جو آٹا بنے گا وہی ستو ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بنا بنایا بازار سے یا پنسار کی دکان سے بھی مل جائے گا، اور گھر میں بھون کر گرائنڈر میں پیس بھی سکتے ہیں۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ ستو کا کافی ہے۔ حسب ضرورت آپ میٹھے کے طور پر دیسی شکر یا گڑ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سفید چینی کا استعمال نہ کریں۔ شوگر کے مریض میٹھے کا استعمال نہ کریں۔ یہ مشروب ہر عمر کی خواتین کے لیے بہترین ہے۔ صبح شام 1 گلاس میں 1 چمچ آپ ستو ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں، اور بیماری کی نوعیت کے لحاظ سے آپ کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اپنی غذا میں یہ سبزیاں ضرور استعمال کریں۔ پالک، مونگ کی دال، کھچڑی، ناشپاتی، انگور، کدو، پالک، ٹینڈے، توری بہت مفید غذائیں ہیں، اور ستو کے اس مشروب کے استعمال سے نہ صرف ماہواری میں خون کی زیادتی جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی، بلکہ اس مشروب کے استعمال سے 70 قسم کی بلاؤں سے بھی نجات مل جائے گی۔ آپ کا کھانا ہضم ہوگا، معدے کو طاقت ملے گی، صفرا کو گھٹاتا ہے، بلڈ پریشر کی بیماری سے بھی نجات مل جائے گی، چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، ہڈیوں کے درد سے نجات ملے گی، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، معدے کی گرمی، معدے میں تیزابیت، پیشاب کا پیلا پن، اور نہ صرف اس سے آپ کی خون کی کمی پوری ہوگی بلکہ چہرے کی دلکشی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور جسم کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ سب چیزیں اللہ نے ستو میں شامل کر دیں۔ امید ہے آپ اس قدرتی غذا کی طرف ضرور لوٹیں گے۔ یقین مانیے انسانیت بہت دکھی ہے، کسی دکھی انسان کی مدد کا آپ ذریعہ بن جائیں، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کسی پریشان حال کی راحت کا آپ ذریعہ بن جائیں۔ ملتے ہیں ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔